حتی زرتم المقابر، مال جمع کرتے کرتے مال کی ہرس میں پڑے رہے، لڑکپن گزر گیا، جوانی مال کو حاصل کرنے کی جستجو میں جوانی گزر گئی، بڑھاپا بھی مال کو حاصل کرنے اور گننے میں گزر گیا، حتیٰ کہ زرتم المقابر، مال یہیں رہ گیا اور یہ مسلمان قبرستان پہنچ گیا۔ صرف مال کو جمع کرنے میں، مال کو حاصل کرنے میں، مال و زر کی لالچ اور ہرس میں پڑ گئے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اس بات کا ڈر ہے، اس بات کا خوف ہے کہ جس طرح پہلی امتیں مال کی ہرس اور لالچ کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی، کہیں میری امت بھی مال کی ہرس، لالچ، طمع کی وجہ سے تباہ و برباد نہ ہو جائے، ذلت ان کے مقدر میں نہ رکھ دی جائے۔ پوری زندگی گزر گئی ہرس میں، پوری زندگی گزر گئی لالچ میں، پوری زندگی گزر گئی مال کی طمع میں، مال بنانے میں، مال کو کیسے زیادہ کیا جائے، کیسے بڑھایا جائے، کیسے اس کو دگنا کیا جائے، میرے اثاثے فلاں سے زیادہ کیسے ہوں گے۔ مسلمان کیوں تباہی اور بربادی کی طرف گامزن ہوئے؟ قرآن مجید ہے، اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی ہرس نے مسلمانوں تمہیں غافل کر چھوڑا ہے۔ ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی ہرس نے، کہ میرا مال اس سے زیادہ ہو جائے، میری جائیداد اس سے زیادہ ہو جائے۔ الہاکم التکاثر، کثرت مال کی چاہت نے مسلمانوں کو غافل کر دیا۔ وہ قوم جو فاتح تھی، وہ قوم، وہ دین جو غالب تھا، مغلوبیت کی طرف گامزن ہوتا ہوا نظر آیا۔ امام الانبیاء، سید الکونین، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں آیا، آپ قرآن مجید کی سورۃ التکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے۔ قرآن مجید کی سورۃ التکاثر، امام الانبیاء، سید الکونین، آمنہ کا نور عین، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ تکاثر کی تلاوت فرماتے ہوئے سیدنا ابو مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم ثم لترونها عین اليقین ثم لتسألن يومئذ عن النعیم۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر اس سورت کی تلاوت فرما رہے تھے، الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی ہرس نے مسلمان کو، اہل ایمان کو، پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والے دین اسلام کے پیروکاروں کو تباہ کر دیا، غافل کر دیا، برباد کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، پوری زندگی گزر گئی ہرس میں، پوری زندگی گزر گئی لالچ میں،
पूरी जिंदगी गुजर गई माल की तमा में, माल बनाने में, माल को कैसे ज्यादा किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इसको दुगना किया जाए, मेरे असासे फलां से ज्यादा कैसे होंगे। अल्हाकू, हलाक हो गए, तबाह हो गए, गाफिल हो गए। सहाबी कहते हैं, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, यक़ूलुल अब्दु माली माली। आदम की औलाद कहता है, आदम की औलाद इब्ने आदम कहता है, माली माली, हाय मेरा माल, मेरा माल, मेरा माल। वक़ाल हल लक यब्न आदम मिन मालिका। ओ इब्ने आदम, तेरा माल है ही कितना, कितना है तेरा माल। मा अकला फअफना, जो तूने खाया और फना कर दिया। औ लबीसा फअबला, जो तूने पहन लिया और उसे बोसीदा कर दिया। औ आता फक्तना, और जो तूने अल्लाह के रास्ते में दे दिया, जो तूने माल कुर्बान कर दिया। फक्तना, वो तेरा माल है। वमा सिवा ज़ालिका फहुवा ज़ाहिबुन, खाने पहनने अल्लाह के राह में देने के सिवा तेरे पास जितना माल है, जो तूने बड़ी हिरस से, बड़ी मेहनत से, बड़ी लालच से इकट्ठा किया है, वमा सिवा ज़ालिका फहुवा ज़ाहिबुन व तारिकुहु लिन्नासी, तू जाने वाला है और तेरे इस माल के लिए अल्लाह ने दूसरे वरसा मुकर्रर रखे हैं, मुकर्रर कर छोड़े। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, अल्लाह के पैगंबर की हदीस, मा ज़िबानी जाइआनी, कि दो भूखे भेड़िए अगर बकरियों में छोड़ दिए जाएं, मा ज़िबानी जाइआनी, दो भूखे भेड़िए बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिए जाएं, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं वो इतना नुकसान नहीं करेंगे जितना एक मुसलमान में माल को जमा करने की हिरस, माल को जमा करने की लालच, इज्जत, शरफ और मकाम पैदा करने का, हासिल करने का जुनून जिस कदर उसका नुकसान करेगा, उसके दीन को तबाह बर्बाद करेगा। फरमाया दो भूखे भेड़िए बकरियों के रेवड़ में बकरियों का इतना नुकसान नहीं कर सकते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तीसरा फरमान, अल्लाह के पैगंबर आमना के लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मुझे अल्लाह की कसम इस बात का डर और खौफ नहीं है कि मेरी उम्मत मुहताज हो जाएगी, मेरी उम्मत गुर्बत में लिपट जाएगी। वल्लाही, अल्लाह की कसम, मुझे अपनी उम्मत की गुर्बत का, मोहताजगी का, मुफलसी का खौफ नहीं है। कसम है पैदा करने वाले रब की, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को खौफ किस बात का है? आप फरमाते हैं मुझे खौफ इस बात का है कि कहीं ये दुनिया मेरी उम्मत पर कुशादा ना कर दी जाए जैसे पहली उम्मतों पर ये दुनिया कुशादा कर दी गई, और कहीं मेरी उम्मत माल की हिरस में, माल की लालच में मुब्तला ना हो जाए, रागिब ना हो जाएं जैसे पहली उम्मतों को अल्लाह ने दुनिया उन पर कुशादा की, माल के दरवाजे उन पर खोले तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ माल को जमा करने में, माल को हासिल करने में, मालो ज़र की लालच और हिरस में पड़ गए। आप फरमाते हैं मुझे इस बात का डर है, इस बात का खौफ है कि जिस तरह पहली उम्मतें माल
مال کی ہرس اور لالچ کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی، کہیں میری امت بھی مال کی ہرس لالچ طمع کی وجہ سے تباہ و برباد نہ ہو جائے، ذلت ان کے مقدر میں نہ رکھ دی جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی ہرس نے مسلمانوں کو ہلاک کر دیا۔ حتیٰ زرتم المقابر، مال جمع کرتے کرتے مال کی ہرس میں پڑے رہے، لڑکپن گزر گیا، جوانی مال کو حاصل کرنے کی جستجو میں جوانی گزر گئی، بڑھاپا بھی مال کو حاصل کرنے اور گننے میں گزر گیا، حتیٰ کہ زرتم المقابر، مال یہیں رہ گیا اور یہ مسلمان قبرستان پہنچ گیا۔ کلا سوف تعلمون، کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون، تم ضرور جانو گے، تمہیں ضرور پتا چلے گا، ثم کلا سوف تعلمون، تم ضرور جان لو گے، ضرور دیکھ لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش تم یقین کر لیتے، کاش تم دیکھ لیتے، یقین کر لیتے، لترون الجحیم، تم ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھو گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ثم لترونہا، اور پھر اللہ تعالی تم سے اس مال کے بارے میں، اس کی ہرس کے بارے میں، اس کی لالچ کے بارے میں سوال کرے گا، ضرور پوچھے گا۔ اور اگلی ہی سورۃ الہمزہ، ویل لکل ہمزہ الذی جمع مالا وعددہ، ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی ہے اس انسان کے لیے الذی جمع مالا وعددہ، مال کو جمع کرتا ہے، وعددہ، اور اسے گن کے رکھتا ہے، گنتا ہے اسے، اور ہر وقت گننے کی، مال بنانے کی دھن سوار ہے، جہاد کی فکر نہیں ہے، اعمال کی فکر نہیں ہے، مسلمان لٹ گیا، ارض فلسطین، ارض مقدس خون سے رنگین ہو گئی، پوری دنیا میں مسلمانوں کا اسلام غالبیت سے مغلوبیت کی طرف گامزن ہوتا چلا جا رہا۔ الذی جمع مالا وعددہ، اسے کیا پرواہ، اس نے تو اپنے مال کو جمع کرنا ہے، وعددہ، اور اسے گن کے رکھنا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، اور کیوں جمع کر رہا ہے مال کو، کیوں گن رہا ہے، کیوں مال بنانے کی دھن سوار ہے، کیوں امیر بننے کا، اثاثے ڈبل کرنے کا نشہ کیوں سوار ہو گیا ہے؟ یحسب ان مالہ اخلدہ، اس کا خیال یہ ہے کہ اس کے بنائے ہوئے اثاثے، اس کے اربوں اور کروڑوں کی جائیداد اور مالیت اس کو مرنے سے بچا لے گی۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، کہ اس کا مال اسے یہاں باقی رکھے گا، اس کا مال اسے مرنے نہیں دے گا، اس کا مال اسے قبر میں نہیں جانے دے گا، اس کا بنایا ہوا مال، بنایا ہوا اثاثہ، بنائی ہوئی کمائی اور جائیداد اسے ہمیشہ زندہ رکھے گی۔ یہ قرآن ہے، سورۃ ہمزہ ہے، رب رحمان اعلان فرما رہے ہیں، یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ، ایسے بدبخت کو کہ جو مال کو گن کے رکھتا ہے، مال کے جمع کرنے کی دھن سوار ہے، اور اس کا گمان یہ ہے کہ یہ مال ہی اسے زندہ رکھے گا،
اور دنیا میں مال کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے 70 80 90 سال کی زندگی میں سینکڑوں سال باقی رہنے والی عمارتوں پر یہی 70 80 90 سال زندگی گزارنے والا انسان سینکڑوں سال باقی رہنے والی عمارتوں پر اپنا مال خرچ کر دیتا ہے، اپنا سرمایہ صرف کر دیتا ہے کہ جیسے اس نے سینکڑوں سال یہاں رہنا ہے۔ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہم ضرور ڈالیں گے حطمہ میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تمہیں کیا پتا کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ اکبر، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ التی تطلع علی الافئدہ، وہ ایسی آگ ہے جو دلوں پر جھانکتی ہے، جو دلوں پر جھانکتی ہے۔ جس دل میں مال کی محبت پیدا ہو گئی، جس دل میں بخل اور کنجوسی پیدا ہو گئی، جس دل میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نفرت پیدا ہو گئی، جس دل میں مسلمانوں کا درد، مسلمانوں کا غم جس دل میں پیدا نہ ہوا، جس دل میں صرف اس کے اپنے مال کی محبت، صرف اپنی چاہت پیدا ہو گئی، التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ اتنی سمجھدار ہے، پورے جسم کو چھوڑ کے سب سے پہلے اس کے دل کی طرف لپکے گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ التی تطلع علی الافئدہ، خدا نہ خواستہ اگر دنیا میں کوئی انسان آگ میں مبتلا ہو جائے یا آگ کے عذاب میں مبتلا ہو جائے تو آگ اس کے دل تک پہنچ نہیں پاتی، انسان پہلے ہی مر جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے اس حطمہ آگ کی یہ صفت بیان کی ہے، التی تطلع علی الافئدہ، یہ دلوں پر جھانکتی ہے، دلوں کو پکڑتی ہے، سب سے پہلے دلوں کو جلاتی ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ، اور یہ ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، گویا کہ آگ کے لمبے لمبے ستون ہوں۔ العیاذ باللہ۔ شروع کے آیت کے ٹکڑے الذی جمع مالا وعددہ، اور آج صورتحال یہ ہے، آج کیا ہے؟ صرف مال کی محبت ہے۔ مال کی محبت نے مسلمانوں کو تباہی اور بربادی کے تہانے پر لا چھوڑا ہے۔ کہیں درم و دینار کی محبت ہے اور کہیں ڈالر کی محبت ہے۔ آج ہمارے ملک سے بھی فلسطین کے لیے جس طرح کی توقع کی جا رہی تھی، مضبوط آواز کیوں بلند نہ ہوئی؟ احتجاج ہوتے رہے، مسلمان، عام مسلمان جذبہ جہاد سے احتجاج بلند کرتے رہے، لیکن جو اہل اقتدار تھے، جن کے پاس حکومت و طاقت تھی، ان سے اس طرح کا توانا اور مضبوط بیانات کیوں صادر نہ ہوئے؟ یہ ڈالر کی محبت ہے، یہ مال کی محبت ہے، عیش و آرام کی محبت ہے، اپنی حکومت کی محبت ہے، اپنے جاہ و جلال کی محبت ہے، اور کہیں اپنے ذاتی مفادات کی محبت ہے۔ الہاکم التکاثر، اسی مال کی محبتوں نے انسان کو، مومنوں کو، مسلمانوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔